میں نیکی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ قیامت میں 5 مقامات پر ہنسی مزاح یعنی مذاق یا لغویات فضول بات پر بندے کو میدان قیامت میں 5 مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت کرنے کی خاطر روکا جائے گا۔ یعنی سمجھ لے 5 چیک پوسٹ ہوں گی۔ کیا پوچھا جائے گا؟ نمبر 1، تو نے بات کیوں کی تھی؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ آج تو جو منہ میں آتا ہے فر 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 بولی جاتے ہیں، بلکہ اتنا بولتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں۔ ارے بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح، کہیں یہ میرا جملہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ ہاں، روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ بندہ کبھی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو نہ اللہ کی ناراضی کا سبب بن جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اب کسی کے منہ سے کفریہ کلمہ ہی نکل جائے، اس کو کیا پتا؟ بولنے کی اتنی عادت ہے، پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہوں۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ تو نے بات کیوں کی تھی؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟ نمبر 2، سوال پوچھا جائے گا تو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفع حاصل ہوا؟ نمبر 3، اگر تو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟ کیوں خامخواہ بات کی؟ نمبر 4، تو خاموش کیوں نہ رہا تاکہ انجام سے محفوظ رہتا؟ اور نمبر 5، تو نے اس کی جگہ سبحان اللہ والحمد للہ کہہ کر اجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا؟ میں اتنی باتیں کروں کچھ نہ ملے، اور ایک بار سبحان اللہ کہوں جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار الحمدللہ کہوں جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار درود پاک پڑھوں 10 گناہ معاف کر دیے جائیں، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں، 10 درجات بلند کر دیے جائیں، تو کیوں فضول بات کی جائے؟ کیوں گناہوں کے اڈوں کی طرف جایا جائے؟ کیوں بے حیائی کی باتیں کی جائیں؟ اس زندگی کو غنیمت جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور خوب نیکیاں کر لیجئے۔ آج چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے وقت جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں چلتا ہے، ارے یہ تو سب چلتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر جاتا ہے، اور بعض اوقات نیکی کہتا ہے یار یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بزرگ ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ آج گناہ کرنے والا سوچے، جو بھی گناہ کرتا ہے، فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، گانے باجے سننے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، جو بھی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ معاذ اللہ اگر کوئی شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے تو لذت آتی ہے، تھوڑی دیر بعد شراب ختم، لذت بھی ختم، مگر گناہ باقی رہ گیا جس کا جواب دینا ہے۔ فلم دیکھی، جتنی دیر دیکھی، جو لذت آ رہی تھی وہ ختم، اب کوئی دن ہے جب جواب دینا باقی ہے، گناہ باقی ہے۔ اور فرماتے ہیں مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، مشقت تو ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ فجر میں اٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، ارے کون اٹھے، بستر کون چھوڑے، کون وضو کرے، لیکن جو اٹھ جاتے ہیں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، وضو کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مشقت تو ختم ہو جاتی ہے نا، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا ثواب باقی رہ گیا ہے۔ تو جب بھی نیکی کرنے میں دل پر بھاری پڑے نا، مشقت پڑے، کہتے ہیں مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت تھوڑی دیر کی ہے، تھک جاتے ہیں، کبھی کبھی اجتماع میں گئے، بیان کرنے گئے، واقعی نیند آتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ایک بندہ سوچے یار تھوڑی دیر کی تکلیف ہے نا، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، سو جاؤں گا پھر فریش ہو جاؤں گا، لیکن پھر وہ جو نیکی کمائی تھی نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ نیکی باقی رہ جائے گی۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا